बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की ये कहानी किसी एक फ़र्द, किसी एक गलती या किसी एक स्कैंडल तक महदूद नहीं। ये कहानी है पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री के एक बड़े नाम की, एक ऐसे कारोबारी सफ़र की जिसमें तरक्की भी है, ताकत भी, असर व रसूख भी, और फिर वो सवालात भी जिन्होंने पूरे निज़ाम को कठेरे में खड़ा कर दिया। इस कहानी का नाम है JDW शुगर एम्पायर। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गन्ना यहाँ की मईशत में एक अहम फसल की हैसियत रखता है। आज़ादी के बाद से शुगर इंडस्ट्री को हमेशा स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल रही, क्योंकि ये सिर्फ चीनी की पैदावार तक महदूद नहीं, बल्कि लाखों किसानों, मज़दूरों, ट्रांसपोर्टरों और देही मईशत से जुड़ी हुई है। ऐसे माहौल में जो इदारे इस सनत में दाखिल हुए वो सिर्फ कारोबारी इदारे नहीं रहे, बल्कि सियासी, समाजी और माशी ताकत के मराकज़ भी बन गए। JDW शुगर मिल्स का आगाज़ भी इसी पस मंज़र में हुआ। ये इदारा जुनूबी पंजाब के ज़रई ख़ित्ते में कायम हुआ, जहाँ गन्ना एक बुनियादी फसल थी, मगर किसान वसाइल और मंडी तक रसाई के मसाइल का शिकार थे। JDW की बुनियाद एक ऐसे वक्त में रखी गई जब हुकूमत शुगर मिल्स को सनती तरक्की के लिए मराआत दे रही थी, जिनमें सस्ते कर्ज़े, टैक्स में सहूलतें और बाज़ सूरतों में दरामदी मशीनरी पर खुसूसी रियायतें शामिल थीं। इब्तदाई दौर में JDW को एक जदीद और मुनज़्ज़म शुगर मिल के तौर पर पेश किया गया। मिल में जदीद मशीनरी नस्ब की गई, पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो दी गई और गन्ने की ख़रीदारी के लिए किसानों के साथ बाकायदा मुआहिदों का निज़ाम बनाया गया। इस दौर में ये दावा किया जाता था कि JDW किसानों को बरवक्त अदायगी करता है और बेहतर नर्ख फराहम करता है, जिसकी वजह से इसका असर व रसूख तेज़ी से बढ़ने लगा। कारोबारी नुक्ता नज़र से JDW का मॉडल रिवायती शुगर मिल्स से कुछ मुख्तलिफ नहीं था, मगर इसकी असल ताकत इसकी तौसी और नेटवर्किंग में थी। वक्त के साथ साथ इस ग्रुप ने अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया, इजाफी मिल्स लगाईं और ख़ुद को पाकिस्तान के बड़े शुगर प्रोड्यूसर्स में शामिल कर लिया। यही वो मरहला था जब ये इदारा सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं रहा, बल्कि एक एम्पायर की शक्ल इख्तियार करने लगा। शुगर इंडस्ट्री में कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ पैदावार पर नहीं होता, बल्कि हुकूमती पॉलिसियों पर भी होता है। चीनी की कीमत, गन्ने की सपोर्ट प्राइस, बरामदात की इजाज़त और सब्सिडी जैसे फ़ैसले बराह रास्त मुनाफे को मुतासिर करते हैं। JDW ने भी इसी निज़ाम के अंदर काम किया, जहां पॉलिसी साजी और कारोबारी मफादात अक्सर एक दूसरे के करीब नज़र आते हैं। यहाँ से कहानी में एक नया पहलू दाखिल होता है। पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री हमेशा से सियासी असर व रसूख से जुड़ी रही है। कई शुगर मिल मालिकान सियासत में फ़ाल रहे या उनके करीबी ताल्लुकात फ़ैसला साज हलकों से रहे। JDW के साथ भी यही तासर मजबूत होता गया कि ये इदारा सिर्फ मार्केट के रहमो करम पर नहीं, बल्कि पॉलिसी फ़ैसलों से भी फ़ायदा उठा रहा है। वक्त गुजरने के साथ JDW शुगर मिल्स स्टॉक मार्केट में भी नुमाया होने लगा। सरमायाकारों के लिए ये एक मजबूत सनती ग्रुप के तौर पर पेश किया गया, जिसकी आमदनी मुस्तहकम है और जिसका बिजनेस मॉडल ज़रई बुनियाद पर कायम होने की वजह से निस्बतन महफूज समझा जाता है। कंपनी की माली रिपोर्ट्स में मुनाफा दिखाया जाता रहा और इसकी तौसी को मुस्तकबिल की कामयाबी की अलामत के तौर पर पेश किया गया, मगर किसी भी बड़े कारोबारी ढांचे में दबाव खामोशी से बढ़ता है। शुगर इंडस्ट्री में ये दबाव कई शक्लों में सामने आता है। गन्ने की कीमत में इजाफा, बिजली और गैस के नर्ख, बैंकों के कर्जे और सबसे बढ़कर चीनी की कीमत पर अवामी और हुकूमती दबाव। जब चीनी महंगी होती है तो अवाम नाराज़ होते हैं, और जब सस्ती की जाती है तो मिल मालिकान मुनाफा कम होने की शिकायत करते हैं। यही वो नुक्ता है जहां कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। JDW जैसे बड़े इदारे के लिए सिर्फ मुनाफा कमाना काफ़ी नहीं था, बल्कि अपने माली तवाज़न को बरकरार रखना भी एक चैलेंज बनता जा रहा था। बैंकों से लिए गए कर्जे, तौसीई मंसूबे और बढ़ती हुई लागत ने एक ऐसा दबाव पैदा किया जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता था, मगर अंदर ही अंदर निज़ाम को कमज़ोर कर रहा था। इस दौरान किसानों की शिकायत भी सामने आने लगीं। बाज़ इलाकों में गन्ने की अदायगी में ताख़ीर, नरखों पर इख्तिलाफ और वज़न के निज़ाम पर सवालात उठने लगे। अगरचे ये शिकायतें नई नहीं थीं और पूरी शुगर इंडस्ट्री में आम समझी जाती थीं, मगर जब इदारा बड़ा होता है तो इसकी हर खामी भी ज़्यादा नुमाया हो जाती है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब पाकिस्तान की मईशत मजमूई तौर पर दबाव का शिकार थी। ज़र मुबादला के ज़खायर, महंगाई और सनती शोबे के मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शुगर इंडस्ट्री को कभी बरामदात की इजाज़त देकर सहारा दिया जाता और कभी कीमतें बढ़ने पर सख्त इक़दामात किए जाते।
اس غیر یقینی ماحول میں JDW جیسے ادارے کو ہر فیصلے میں خطرہ نظر آتا تھا۔ یہاں تک آتے آتے ایک بنیادی سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ ترقی واقعی پائیدار تھی یا یہ ایک ایسے نظام پر کھڑی تھی جو کسی بھی وقت عدم توازن کا شکار ہو سکتا تھا؟ کیا کاروباری فیصلے صرف معاشی منطق پر مبنی تھے یا ان میں وقتی فائدے اور طاقت کے استعمال کا عنصر بھی شامل تھا؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں JDW شوگر ایمپائر کی کہانی محض ایک کامیاب صنعتی سفر نہیں رہتی، بلکہ ایک بڑے نظام کی علامت بن جاتی ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں کاروبار، سیاست، معیشت اور عام آدمی کی زندگی آپس میں گتھی ہوئی ہیں۔ اس نظام میں ہونے والی ہر چھوٹی سی تبدیلی آگے چل کر بڑے بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ JDW شوگر ملز ایک مضبوط، با اثر اور تیزی سے پھیلتا ہوا ادارہ بن چکا تھا، مگر اس مضبوط عمارت کی بنیاد میں کچھ ایسے دباؤ اور سوالات موجود تھے جو ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئے تھے۔ یہ وہ خاموش مرحلہ تھا جہاں سب کچھ بظاہر درست لگتا ہے، مگر اندر کہیں نہ کہیں عدم توازن جنم لے چکا ہوتا ہے۔ JDW شوگر ملز کس طرح ایک مضبوط اور با اثر ادارے کی صورت میں ابھرا، اور یہ بھی کہ اس ترقی کے ساتھ ساتھ دباؤ اور سوالات خاموشی سے بڑھ رہے تھے۔ اب اس کہانی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جہاں فیصلوں کے اثرات واضح ہونا شروع ہوتے ہیں اور نظام کے اندر موجود کمزوریاں آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی ہیں۔ شوگر انڈسٹری میں کاروبار صرف فصل اور فیکٹری تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ پورا سال چلنے والا ایک پیچیدہ مالی چکر ہوتا ہے۔ گنے کی خریداری عموماً قرضے لے کر کی جاتی ہے، کیونکہ کسانوں کو فوری ادائیگی درکار ہوتی ہے، جبکہ چینی کی فروخت بعد میں ہوتی ہے۔ JDW بھی اسی ماڈل پر کام کر رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بینکوں سے تعلق اور قرضوں کا بوجھ اس کے نظام کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ جیسے جیسے ادارے کی توسیع ہوئی، قرضوں کی مقدار بھی بڑھتی گئی۔ نئی مشینری، اضافی یونٹس اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے منصوبے بظاہر ترقی کی علامت تھے، مگر ان کے ساتھ سود، ادائیگیوں کا دباؤ اور نقدی کے بہاؤ کا مسئلہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ ایسے میں کمپنی کے لیے سب سے اہم چیز چینی کی قیمت اور حکومتی پالیسی بن گئی۔ جب بھی مارکیٹ میں چینی کی قیمت کم ہوتی، شوگر ملز کو نقصان کا خدشہ ہوتا، اور جب قیمت بڑھتی تو عوامی رد عمل اور حکومتی مداخلت شروع ہو جاتی۔ JDW جیسے بڑے ادارے کے لیے یہ توازن قائم رکھنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف سرمایہ کار منافع دیکھنا چاہتے تھے، دوسری طرف حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی تھی، اور درمیان میں مل مالکان اپنے مالی دباؤ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران کسانوں کے مسائل زیادہ نمایاں ہونے لگے۔ بعض علاقوں میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ گنے کی ادائیگی وقت پر نہیں ہو رہی یا وزن کے معاملے پر تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگرچہ شوگر ملز کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جاتا رہا کہ تاخیر وقتی ہے اور نظامی مسائل کی وجہ سے ہے، مگر کسانوں کے لیے یہ تاخیر ان کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی تھی۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ شوگر انڈسٹری میں طاقت کا توازن اکثر مل مالکان کے حق میں ہوتا ہے، کیونکہ کسانوں کے پاس متبادل خریدار کم ہوتے ہیں۔ JDW جیسے بڑے گروپ کے لیے یہ طاقت ایک فائدہ بھی تھی اور ایک اخلاقی ذمہ داری بھی، مگر جب مالی دباؤ بڑھتا ہے تو یہ ذمہ داری اکثر پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اسی دور میں شوگر انڈسٹری پر مجموعی طور پر تنقید کا آغاز ہوا۔ میڈیا رپورٹس، پارلیمانی سوالات اور عوامی بحث میں یہ بات اٹھنے لگی کہ کیا شوگر ملز واقعی شفاف طریقے سے کام کر رہی ہیں یا قیمتوں میں اتار چڑھاؤ مصنوعی طور پر پیدا کیا جا رہا ہے۔ JDW کا نام بھی ان بڑے کھلاڑیوں میں شامل کیا جانے لگا جن کی سرگرمیوں پر سوال اٹھ رہے تھے۔ کاروباری فیصلوں میں ایک اور اہم عنصر برآمدات کا تھا۔ جب ملک میں چینی وافر ہوتی تو حکومت بعض اوقات برآمدات کی اجازت دیتی تاکہ ملز کو سہارا مل سکے۔ JDW نے بھی ان مواقع سے فائدہ اٹھایا، مگر بعد میں یہی برآمدات ملکی مارکیٹ میں قلت کا باعث بنی اور قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ کے طور پر سامنے آئیں۔ یہاں سے دباؤ صرف کاروباری نہیں رہا، بلکہ سیاسی اور اخلاقی بھی ہو گیا۔ سوال یہ اٹھنے لگا کہ کیا برآمدات کے فیصلے درست وقت پر کیے گئے اور کیا ان سے فائدہ چند اداروں کو ہوا جبکہ نقصان عام صارف نے اٹھایا۔ JDW جیسے ادارے کے لیے یہ سوالات ساکھ کا مسئلہ بنتے جا رہے تھے۔ کمپنی کے اندر بھی صورتحال سادہ نہیں رہی۔ انتظامیہ کو ایک طرف قرض دہندگان کو مطمئن کرنا تھا، دوسری طرف کسانوں اور مارکیٹ کا دباؤ تھا، اور ساتھ ہی حکومتی پالیسیوں کی غیر یقینی صورتحال بھی تھی۔ ایسے ماحول میں بعض فیصلے وقتی فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں جو بعد میں بڑے مسائل کو جنم دیتے ہیں۔
यही वो मरहला है जहां इब्तिदाई वार्निंग साइंस वाज़ेह होते हैं। माली रिपोर्ट्स में कर्जों का बढ़ना, नकदी के बहाव में दबाव, किसानों की शिकायतात और मार्केट में कीमतों का गैर मामूली उतार चढ़ाव, ये सब इस बात की निशानियां थीं कि निज़ाम मुतवाज़िन नहीं रहा। मगर चूंकि इदारा बड़ा था और असर व रसूख रखता था, इसलिए इन निशानियों को संजीदगी से नहीं लिया गया। नाजरीन के लिए यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। बड़े कारोबारी बुहरान अचानक पैदा नहीं होते, वो बरसों में बनते हैं, खामोशी से, छोटे छोटे फैसलों के नतीजे में। JDW शुगर एम्पायर भी इसी रास्ते पर बढ़ रहा था, जहाँ हर नया दबाव पिछले दबाव के ऊपर जमा हो रहा था। सूरत हाल ये थी कि JDW एक ताकतवर मगर दबाव का शिकार इदारा बन चुका था। बज़ाहिर सब कुछ चल रहा था, मगर अंदरूनी तवाज़ुन कमज़ोर हो चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि मसाइल हैं या नहीं, बल्कि ये था कि ये मसाइल कब और कैसे सामने आएंगे और इनकी कीमत कौन अदा करेगा। यही वो मोड़ है जहां कहानी एक नए और ज़्यादा संजीदा मरहले में दाखिल होने वाली है, जहां खामोश दबाव खुले बुहरान की शक्ल इख्तियार करने लगता है। JDW शुगर एम्पायर बज़ाहिर मजबूत था, मगर अंदरूनी तौर पर दबाव, अदम तवाज़ुन और सवालात बढ़ चुके थे। अब कहानी का ये तीसरा हिस्सा इसी दबाव के अमली नताइज, गलत फैसलों और उन इशारों पर रोशनी डालता है जो बाद में एक बड़े बहरान की बुनियाद बने। शुगर इंडस्ट्री में सबसे हसास उनसर चीनी की कीमत होती है। अगर कीमत कम हो तो शुगर मिल्स नुकसान का रोना रोती हैं, और अगर कीमत ज़्यादा हो तो आम आदमी की कुव्वत खरीद मुतासिर होती है। इसी तजाद ने JDW जैसे इदारों को मुसलसल एक मुश्किल सूरत हाल में रखा। इस दौर में चीनी की कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखा गया, जिसने पूरे शूबे को गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला कर दिया। इसी दौरान शुगर मिल्स पर इल्ज़ाम लगने लगा कि वो चीनी की मसनूई किल्लत पैदा कर रही हैं। कहा गया कि चीनी को गोदामों में रोक कर रखा जाता है ताकि कीमतें बढ़ें और बाद में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। अगरचे शुगर मिल्स की जानिब से इन इल्ज़ामात की तरदीद की जाती रही, मगर मार्केट में कीमतों का रवैया इन वजाहतों को कमज़ोर करता नजर आया। JDW भी इस बहस के मरकज़ में आ गया। ये वो लम्हा था जब कारोबारी फैसले महज मुआशी नहीं रहे, बल्कि इखलाकी सवालात में तब्दील हो गए। क्या ये दुरुस्त था कि आम सारिफ को महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जाए? क्या ये निज़ाम किसान, सारिफ और सनत के दरमियान तवाज़न बरकरार रख पा रहा था? इन सवालात का कोई वाज़ेह जवाब सामने नहीं आ रहा था। इसी अरसे में हुकूमती सतह पर दबाव बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स, अवामी एहतजाज और सियासी बयानात ने शुगर इंडस्ट्री को कटहरे में खड़ा कर दिया। हुकूमत को वजाहत देना पड़ी कि चीनी क्यों महंगी हो रही है और इसके जिम्मेदार कौन हैं। नतीजतन तहकीकाती कमेटियां बनाने की बात शुरू हुई और शुगर मिल्स के डेटा, स्टॉक और बरामदात के फैसलों पर सवालात उठाए जाने लगे। JDW जैसे बड़े इदारे के लिए ये मरहला ख़ास तौर पर हसास था। एक तरफ इसे अपनी साख बचानी थी और दूसरी तरफ माली दबाव भी कम नहीं हुआ था। बैंकों के कर्जे, सूद की अदायगियां और पैदावारी अखराजात अपनी जगह मौजूद थे। ऐसे माहौल में बाज़ फैसले वक्ती रिलीफ के लिए किए गए, जिन्होंने मसाइल को हल करने के बजाय मज़ीद उलझा दिया। इसी दौरान किसानों की आवाज़ भी ज़्यादा बुलंद होने लगी। कई इलाकों में एहतजाज की खबरें सामने आईं, जहां किसानों ने गन्ने की कीमत और अदायगी में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार किया। ये वो तबका था जिस पर शुगर इंडस्ट्री की बुनियाद खड़ी थी, मगर बहरान के वक्त यही सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा था। JDW समेत कई मिल्स के लिए ये सूरत हाल इखलाकी और अमली दोनों लिहाज से एक इम्तिहान थी। कारोबारी दुनिया में एक उसूल होता है कि जब शफ़ाफियत कम हो तो शुकूक बढ़ते हैं। शुगर बहरान के दौरान यही हुआ। माली आदात व शुमार, स्टॉक की मिकदार और बरामदात की तफसीलात आम फहम अंदाज में सामने न आ सकीं, जिसकी वजह से एतमाद में कमी पैदा हुई। सरमायाकारों के लिए भी ये एक तशवीशनाक सूरत हाल थी, क्योंकि गैर यकीनी माहौल में मार्केट का रद्द अमल हमेशा सख्त होता है। यहाँ से कहानी एक अहम मोड़ लेती है। हुकूमत ने बिलाखिर शुगर इंडस्ट्री की जामे तहकीकात का फैसला किया। मुख्तलिफ इदारों से डेटा इकट्ठा किया गया, मिल्स की पैदावारी लागत, फ़रोख्त और मुनाफे का जायज़ा लिया गया। JDW का नाम भी इन इदारों में शामिल था, जिनके कारोबारी तरीक़ेकार पर सवालात उठाए गए। ये मरहला किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम के लिए एक इम्तिहान था। पहली बार अवामी सतह पर यह बहस शिद्दत से होने लगी कि शुगर इंडस्ट्री में मुनाफा कैसे कमाया जाता है और इसकी कीमत कौन अदा करता है। JDW जैसा इदारा, जो कभी तरक्की और इस्तेहकाम की मिसाल समझा जाता था, अब सवालिया निशान बनने लगा।
بحران پوری طرح سامنے آ چکا تھا۔ یہ اب صرف افواہوں یا الزامات تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ باقاعدہ تحقیقات، رپورٹس اور سرکاری بیانات کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ JDW شوگر ایمپائر ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں ہر قدم کا نتیجہ دور رس اثرات رکھتا تھا۔ اب سوال یہ نہیں رہا تھا کہ مسائل موجود ہیں یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ ان مسائل کی اصل جڑ کہاں ہے، اور جب سچ سامنے آئے گا تو اس کے نتائج کس حد تک جائیں گے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں کہانی اپنے سب سے حساس اور فیصلہ کن دور میں داخل ہونے والی ہے۔ جہاں شوگر انڈسٹری اور خاص طور پر JDW جیسے بڑے ادارے باقاعدہ تحقیقات اور عوامی سوالات کے دائرے میں آ چکے تھے، اب یہ کہانی کا وہ مرحلہ ہے جہاں خاموش فیصلے، برسوں پرانی پالیسیوں کے نتائج اور طاقت کے نظام ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ حکومتی تحقیقات کا آغاز بظاہر ایک انتظامی قدم تھا، مگر اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ تحقیقاتی کمیٹیوں نے شوگر ملز سے تفصیلی ریکارڈ طلب کیے، جن میں گنے کی خریداری، چینی کی پیداوار، ذخیرہ، فروخت اور برآمدات کے اعداد و شمار شامل تھے۔ پہلی بار یہ معلومات ایک منظم انداز میں اکٹھی کی جا رہی تھیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کی اصل وجہ کیا تھی۔ ان تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ شوگر انڈسٹری میں لاگت اور قیمت کے درمیان فرق وہ نہیں تھا جو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا رہا۔ بعض رپورٹس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ پیداواری لاگت کے مقابلے میں منافع خاصا زیادہ تھا، خاص طور پر ان ادوار میں جب برآمدات کی اجازت دی گئی۔ JDW جیسے ادارے جو بڑے پیمانے پر پیداوار اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس نظام سے نسبتاً زیادہ فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں تھے۔ یہاں ایک اہم حقیقت واضح ہوتی ہے، بڑے کاروباری گروپس کے لیے اصل طاقت صرف پیداوار نہیں، بلکہ معلومات اور وقت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ جب برآمدات کی اجازت دی گئی تو چینی بیرون ملک بھیج دی گئی، اور بعد میں جب مقامی مارکیٹ میں قلت محسوس ہوئی تو قیمتیں خود بخود بڑھ گئیں۔ اس پورے عمل میں قانونی پہلو موجود تھا، مگر اخلاقی سوال اپنی جگہ برقرار رہے۔ تحقیقاتی رپورٹس میں کسانوں کے حوالے سے بھی کئی نکات سامنے آئے۔ بعض ملز پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے گنے کی ادائیگی میں تاخیر کی، جبکہ اسی دوران وہ بینکوں سے قرضوں کی ری شیڈیولنگ اور حکومتی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ تضاد اس بات کی علامت تھا کہ نظام میں طاقت کا توازن کمزور طبقے کے حق میں نہیں تھا۔ JDW کے لیے یہ مرحلہ خاص طور پر مشکل تھا۔ ایک طرف اسے قانونی دفاع کرنا تھا اور دوسری طرف عوامی تاثر کو سنبھالنا تھا۔ میڈیا میں بحث جاری تھی، تجزیے کیے جا رہے تھے اور شوگر انڈسٹری کو مجموعی طور پر تنقید کا سامنا تھا۔ ایسے میں ہر بیان، ہر رپورٹ اور ہر وضاحت غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکی تھی۔ اسی دوران سٹاک مارکیٹ پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال میں محتاط ہو جاتے ہیں، اور یہی یہاں بھی ہوا۔ شوگر سیکٹر کے شیئرز میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور JDW جیسے اداروں کے مستقبل پر سوالات اٹھنے لگے۔ اگرچہ کمپنی کی بنیادی سرگرمیاں جاری تھیں، مگر اعتماد میں کمی ایک حقیقت بن چکی تھی۔ یہ حصہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ جب کاروبار اور ریاستی پالیسی ایک دوسرے کے قریب ہوں تو بحران کی صورت میں دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ حکومت کو وضاحت دینی پڑتی ہے اور کاروباری اداروں کو اپنے فیصلوں کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ JDW شوگر ایمپائر اس پورے عمل میں ایک مثال بن چکا تھا، جس کے ذریعے پورے شعبے کو پرکھا جا رہا تھا۔ تحقیقات کے دوران کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جب سب کچھ اچانک ٹوٹ گیا ہو۔ یہ ایک مسلسل عمل تھا، جس میں ہر نئی رپورٹ پچھلی رپورٹ سے جڑی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ احساس مضبوط ہوتا گیا کہ مسئلہ کسی ایک کمپنی یا ایک فیصلے تک محدود نہیں، بلکہ یہ پورے شوگر انڈسٹری کے ڈھانچے کا مسئلہ ہے۔ اس مرحلے پر JDW کے لیے سب سے بڑا سوال یہ نہیں تھا کہ وہ قانونی طور پر بچ پائے گا یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ اس کی ساکھ کا کیا بنے گا۔ بڑے کاروباری ادارے قانونی جنگیں تو جیت سکتے ہیں، مگر اعتماد کی بحالی ایک طویل اور مشکل عمل ہوتا ہے۔ یہی وہ خاموش حقیقت تھی جو اس پورے بحران کے دوران نمایاں ہوتی گئی۔ تمام حقائق پوری طرح سامنے نہیں آئے، مگر سمت واضح ہو چکی ہے۔ تحقیقات نے نظام کی کمزوریوں کو نقاب کر دیا ہے، اور اب یہ سوال شدت اختیار کر رہا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ کیا یہ بحران محض وقتی شور ثابت ہوگا یا یہ واقعی کسی تبدیلی کی بنیاد رکھے گا؟ یہی وہ نازک موڑ ہے جہاں کہانی اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں انجام، اثرات اور اصل سبق سامنے آنے والا ہے۔ شوگر انڈسٹری کی تحقیقات، رپورٹس اور عوامی بحث ایک واضح سمت اختیار کر چکی تھی۔ اب یہ آخری حصہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تحقیقات کے بعد کیا ہوا، JDW شوگر ایمپائر کا انجام کیا بنا، اور اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔
تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد حکومت کے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ معاملے کو وقتی دباؤ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ نظامی اصلاحات کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ عملی طور پر دیکھا جائے تو کچھ اقدامات ضرور کیے گئے، مگر وہ اتنے جامع اور گہرے نہیں تھے کہ پورے شوگر سیکٹر کی ساخت بدل سکے۔ JDW سمیت دیگر شوگر ملز کے خلاف قانونی کارروائیوں کی بات ہوئی، مگر زیادہ تر معاملات تحقیقات اور وضاحتوں کے دائرے میں ہی محدود رہے۔ یہاں ایک حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بڑے کاروباری اداروں کے خلاف کارروائی صرف رپورٹ سے ممکن نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مضبوط سیاسی عزم، شفاف پالیسی اور مستقل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ JDW شوگر امپائر کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ بہت سے سوالات تو اٹھے، مگر ان کے نتائج اتنے واضح اور فیصلہ کن نہیں رہے جتنے عوام توقع کر رہے تھے۔ کاروباری سطح پر JDW نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، شوگر ملز چلتی رہیں، گنے کی کرشنگ ہوتی رہی اور مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کیے جاتے رہے۔ مگر اس پورے بحران نے ایک چیز ضرور بدل دی، اور وہ تھی عوامی اور سرمایہ کاروں کی نظر۔ اب JDW کو صرف ایک صنعتی ادارہ نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی علامت کے طور پر دیکھا جانے لگا جہاں طاقت، پالیسی اور منافع ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ کسانوں کے لیے یہ بحران ایک تلخ یاد دہانی تھا کہ وہ نظام میں سب سے کمزور کڑی ہیں۔ اگرچہ گنے کی قیمتیں اور ادائیگی کے نظام پر بات ہوئی، مگر بنیادی مسئلہ یعنی طاقت کا عدم توازن اپنی جگہ برقرار رہا۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر انڈسٹری کے مسائل بار بار اٹھتے ہیں اور ہر چند سال بعد ایک نیا بحران سامنے آ جاتا ہے۔ عام صارف کے لیے اس کہانی کا سب سے نمایاں پہلو چینی کی قیمت تھی، ایک ایسی بنیادی چیز جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ جب مہنگی ہوتی ہے تو اس کا اثر براہ راست روزمرہ زندگی پر پڑتا ہے۔ شوگر بحران نے یہ واضح کر دیا کہ پالیسی کے غلط یا تاخیر سے کیے گئے فیصلوں کی قیمت ہمیشہ عام آدمی کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس پوری کہانی میں JDW شوگر امپائر کو اگر ایک فرد یا ایک ادارے کے طور پر دیکھا جائے تو تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ اصل تصویر تب بنتی ہے جب ہم اسے ایک بڑے نظام کے حصے کے طور پر سمجھتے ہیں، ایک ایسا نظام جہاں کاروباری مفادات، حکومتی پالیسیاں اور عوامی ضروریات ایک نازک توازن میں جڑی ہوئی ہیں، اور ذرا سی بے احتیاطی پورے ڈھانچے کو ہلا دیتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شوگر انڈسٹری مکمل طور پر غیر قانونی یا محض لالچ پر مبنی نہیں، یہ ایک پیچیدہ شعبہ ہے جہاں لاگت، موسمی حالات، عالمی منڈی اور حکومتی فیصلے سب مل کر نتائج پیدا کرتے ہیں۔ مگر جب شفافیت کم ہو اور طاقت کا استعمال احتساب سے بالاتر ہو جائے تو مسائل ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ JDW شوگر امپائر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑے کاروبار صرف منافع سے نہیں بلکہ اعتماد سے چلتے ہیں۔ جب اعتماد متزلزل ہو جائے تو قانونی طور پر بچ جانا بھی ساکھ کو مکمل طور پر بحال نہیں کر سکتا۔ یہی وہ خاموش نقصان ہے جو کسی بیلنس شیٹ میں نظر نہیں آتا مگر برسوں تک اثر رکھتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ نظامی مسائل کا حل انفرادی الزامات سے نہیں نکلتا۔ اس کے لیے پالیسی میں شفافیت، مستقل نگرانی اور کمزور طبقوں کے تحفظ کی حقیقی کوشش درکار ہوتی ہے۔ جب تک یہ عناصر موجود نہ ہو، شوگر بحران ہو یا کوئی اور صنعتی مسئلہ، وہ وقفے سے سامنے آتا رہے گا۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم بطور معاشرہ کس حد تک ایسے نظام کو قبول کرتے ہیں جہاں طاقتور محفوظ رہتے ہیں اور کمزور دباؤ میں آتے ہیں۔ JDW شوگر امپائر صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی معاشی ترجیحات، پالیسی کی کمزوریاں اور اجتماعی خاموشی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ داستان ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک سوال چھوڑ جاتی ہے: کیا ہم آنے والے وقت میں ان غلطیوں سے سیکھیں گے یا یہی کہانیاں نئے ناموں کے ساتھ دوبارہ سنائی جاتی رہیں گی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور منی سٹوریز اردو کو سبسکرائب کریں۔